سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سارے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الہی ہم سب پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، نیکیاں قبول فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرمانا، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی اصحاب کی محبتیں عطا فرمانا، قیامت کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرمانا۔ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں پر اور سامعین پر، تمام مہمانان گرامی پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء واحسن المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المعجلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول عليك يا سيدي يا حبيب الله، پھر الصلاة پڑھیں۔ والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وعلى آلك يا خاتم النبيين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته، فاطما في تطهيراته، حسنا في صفاته، شهيدا في تجلياته، زين العابدين بعباداته، باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته، صادقا في أقواله، كاظما في جميع أحواله، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفوا عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعليهم أجمعين۔ نہ رکھی جوشش حسن گل نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی جوشش حسن گل نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ یہ صرف وہی سبحان اللہ کرے گا جنہیں سمجھ آئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جوش نے باغ رسالت میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، کوئی جا باقی چھڑی نہیں۔ وہ اتنا بارہ تے ہے آپ کا حسن، انشاءاللہ
کہ انہیں جا ہی نہیں چھڑی کوئی دوجا گل کتھوں چڑکتا تو گل کوئی دوجا ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے خود فرما دیتا نا جی بخاری شریف دی حدیث شریف ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به یعجبون له ویقولون اللہ وضعت هذه اللبنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ بخاری شریف دی روایت ہے. وہی تتبو وچ اعلیٰ حضرت نے شعر فرمایا ہے. یعنی یہ سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بخاری شریف دی اس جتنی لمبی جی میں عبارت پڑھی ہے ایدہ انہاں نچوڑ ایک شعر وچ بیان کیتا ہے کہ تھاں بچی نہیں حضور دے حسن نے اتنا پر کر چھڑیا ہے کہ اب کسی نبی کی حاجت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت. آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا میری مثال تے باقی نبی جڑے میرے تو پہلے گزرے سچے نبی جڑے میرے تو بظاہر اونج تے سرکار ہی پہلے نے. یہ ذہن وچ رکھ لینا مطلب آپ تخلیق کے لحاظ سے حضور سے پہلے کوئی نہیں. یہ دماغ میں بالکل کٹ دیو. بلکہ میرا تے یہ بھی اس گل نال بھی اتفاق نہیں کہ حضور چنیں گے چنے شنے بھی نہیں گے. یہ چنیں گے چنے شنے بھی چننا ایک اور چیز ہوتی ہے. چننا حضور کا جسد اطہر اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چنا ہوا ہے. نور محمدی چنا نہیں گیا اپنے ہی نور کا نام محمد رکھا گیا. تو ہون کے جی کوئی دوجا آ سکتا سی کہ اور دوسری طرف میں نے نکل جائیں جڑا میں نے موضوع سمجھایا فرمایا ہے تو وہ دی میں حکم دی تعمیلی چند گلنا کرنا چاہتا میں اور کنج کوئی آ سکتا سی. آپ ہی اول نے آپ ہی آخر نے آپ ہی ظاہر نے آپ ہی باطن نے جنہ جڑیاں وچ گیٹس ہے سن نبوت دے وہ بھی نہ آ سکے. وہ بھی نہ مولا علی جی جڑے خدا دی عزت دی قسم ہے حضور نے راہ ہی کٹ دیتا ہے پر آ ضرور فرمایا ہے چہرے نو تکنا عبادت ہے. نہ تیرا جڑا لے لوے وہ بھی عبادت بچے جڑا تیرا ذکر کرے ذکر و علی یہ عبادت. فرمایا علی علی کرنے والا جو ہے اس کے گناہ اینج مٹ جاندے جویں اگ لکڑ نو کھا جاندی ہے. تو علی علی کرنے والے کے گناہ اس طرح تباہ ختم ہو جاتے ہیں. شان ہے لیکن حضور نے اے راہ بھی نبوت علی کٹی. سنو ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی بخاری ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین حرج الى تبوک واستخلفہ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى انه لا نبي بعدي. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبوک جان لگے اے غزوہ تبوک علیہ پل تو مولا علی نو فرمایا کہ تو اتھے ہی رہ مدینہ شریف میں. خواتین بھی اتھے نے تے بچے بھی اتھے ہی نے تو میرا خلیفہ ہے میرے بعد اس مدینے وچ اتھے ہی رہ. واستخلفہ حضور نے ان کو خلیفہ بنانا چاہا اور کہا کہ ادھر ہی رہنا ہے میرے پیچھے. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنا والے نو تے پیچھے ہی رہنا ہے. تو
وہ حضور نبی پاک جدوں نکلے مدینہ المنورہ شریف تو باہر اجے وہ ادنا تے ہی سن تو مولا علی دوڑ دے پیچھے پہنچ گئے، پھر تو روندے پہنچے، انہاں کہا یا رسول اللہ تساں مینوں انہاں عورتاں تے بچیاں واسطے چھڑ کے جا رہے ہو تو تانوں پتہ بھی ہے علی دی تلوار کے کر دی ہے؟ نعرہ حیدری، حیدر، سارے بول حیدر 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 حیدر، سارے بول ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 حیدر، تاجدار ختم نبوت۔ مولا مرتضیٰ پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نو میرے سارے معاملے دی خبر ہے، انہاں ساریاں کمینیاں نو گاجر مولی دی طرح کٹنا تے میرا ہی آپ نے کام رکھا ہے، میری ڈیوٹی لائی جے، آج میں عورتوں وچ تے بچیاں وچ پہ چھڑ دے۔ جناب نے ادوں فرمایا صرف اے ہی تسی سمجھ رہے ہو کہ تانوں اسی تھے عورتوں تے بچیاں واسطے چھڑ رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا بات صرف اتنی نہیں ہے، الا ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ فرمایا جدوں اللہ رب العالمین دی برگاہ وچ حاضر ہوئے حضرت موسیٰ تو قوم وچ کون چھڑیا سی؟ سارے چپ ہو گئے، سارے بولو، اے تواں گلاں نہ پتہ ہون پریشانہ کتھوں سمجھ آون گے؟ او بھائی اللہ پاک دی برگاہ وچ حاضر ہوئے نا، کون تو پیچھے قوم کون چھڑیا؟ ہارون کون سن؟ بھائی کہ دے موسیٰ پاک دے۔ انہاں فرمایا میں جاندا ہاں اللہ پاک نال گلاں کردا ہاں، تختیاں لے آندا ہاں تے کتاب لے آندا ہاں، تے تو انج کری پیچھے قوم نو ساری نو سنبھال کے رکھیں تے قوم نو یکجا کریں۔ تو حضور نے فرمایا تین پیچھے تاں پہ چھڑنا، موسیٰ نے ہارون نو چھڑیا ہے تے مصطفیٰ مرتضیٰ کو چھوڑا۔ نعرہ حیدری، فرمایا موسیٰ نے چھوڑا ہے ہارون کو اور میں چھوڑ رہا ہوں مرتضیٰ تجھے۔ تیری مثال ویسے ہی میرے لیے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، لیکن ایک فرق یاد رکھنا علی کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا مگر محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، لجپال نبی کے۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو، ایک دفعہ نہیں فرمایا، پتہ نہیں ہزار اعلانات ہیں حضور کے، قدم قدم تے فرمایا میرے بعد نبی کوئی، تشانہ دیکھو مولا علی دی، لیکن نبی حضور کے بعد کوئی اخی ہے، اخی ہیں، خلفاء ہیں، لیکن نبی رسول اللہ کے بعد کوئی مولا مرتضیٰ ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، یہ پیک کے بندے ہیں، پیک کے۔ جب ان میں کوئی نبی نہیں ہے تو اب ایرا غیرہ کیسے نبی ہو؟ جوش سے بولو زندہ آباد، زندہ آباد، اور زور سے بولو۔ اگر یہ ختم نبوت کانفرنس ہے پھر زور سے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا اتنا ہی کافی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہی موت ہے انہوں نے،
ہوں غور فرماؤ کہ یہ تو مولا علی ہیں، گل اتنے تم اگے کریے بولو ادھر جی تسا مینوں تکنا ہے کہ بلا یہ تو مولا علی نے، اخی ہیں، بھائی ہیں، یہ تو تم ہی گل اگے لے جائیے کہ سرکار نے کہا، اور وہ بھی بخاری بھائی مولا علی کی فضیلت ہے ایک تو چچا کے بیٹا ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا سیدہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے۔ سارے اتفاق کر دے ہو وہ سارے اچھا بولو ذہن چ رکھنا جی مولا مرتضیٰ دی ایک میں مثال دین لگا تو مولا مرتضیٰ دی جے شادی نہ ہوئی ہوندی سیدہ پاک نال تے سیدہ پاک دی شادی جس نال ہوندی فضیلتوں دی ہو جاندی۔ یہ میرے ہاتھ تک لاؤ سارے، اللہ ایک باری پھر تک لاؤ۔ اے مولا علی دا ہاتھ نپ کے حضور نے فرمایا سی علی اے تیرانی میری ہوئے یہ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سارے آنکھوں نے جی ہاتھ چک کے سبحان اللہ، واہ سلام اللہ علیہ۔ اختلاف تو نہیں ہے میری گل ہے، آ جاؤ کرو گل حدیث شریف ہے، جس سے یہ راضی اس سے رب، اچھا بولو اس سے رب، جس سے یہ ناراض اس سے رب، یہ شان ہے نا ہاں۔ اور بی بی اور فرمان کے نو جاری ہو رہا ہے، او میری جان قربان سپیکر اچ بولے ہیں جناب علی بادشاہ، واہ واہ، سرکار فرمان جاری کر رہے ہیں، فرمان جاری ہو رہا ہے خود حضرت مرتضیٰ کو شان اس قدر بلند ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ فرمایا جو چیز اسے تکلیف دے، جو چیز میری لختے جگر کو سلام اللہ وہ علیہ، تکلیف دے وہ مجھ محمد کو تکلیف دیتی ہے، اور جس چیز سے یہ خوش ہو جائے اس سے میں خوش، جس سے میں خوش اس سے خدا۔ اچھا یہ تو حضور پر نور کی آل ہونے کی وجہ سے آپ کی افضلیت ہے، حسن پاک آل ہے نا، ادھر گل سمجھنے دی کوشش کرے، میں ختم نبوت علی گل کرنے لگا، حسن پاک آل نے نا، حسین پاک آل نے، لیکن لختے جگر کے بیٹے ہیں نا، لختے تو ان کی جو عظمت ہے وہ لختے جگر کے بیٹے ہونے کے سبب ہے، سارا وسیلہ بی بی پاک دا نہیں تے مولا علی دے پتر ہون دی وجہ تو نیری فضیلت ہوندی تے علی دے پتر تو اور بھی نے، بہت خوب بات بڑی بھئی وہ اور بھی ہیں، کیا سبب ہے کہ غازی عباس یوں ہاتھ لگایا کرتے تھے حسن و حسین کو اور کہتے تھے بظاہر ہم تمہارے بھائی ہیں حقیقت میں غلام۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب یہ نکلا ان کی عزت، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دی شوکت اے سیدہ زہرا دی وجہ تو ہے، اچھا بولو کہ دی وجہ تو ہے، سیدہ کون ہے؟ لختے جگر، آپ کی بیٹیاں حیات رہی بظاہر، بیٹے نہیں رہے بظاہر، حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ اپنے دی خبر ہے جی تو حضور دے بھی خبر رکھو، سارے بولو، جمعہ پڑھ دیا داڑیاں چٹیاں ہو گئی، انسانوں پڑھا دیا چٹیاں ہو گئی، یہ بھی نہ پتا ہوئے۔ ایک جگہ پر ہم نے یہ آئمہ کا نام لیا نا، تو ایک مولی صاحب نے وہ شیعت نے بچوں، اور میں کہا کہ بلا اوقابہ تسی وہ نقش بندی یہ جڑا شجرہ پڑھ دے ہوندے ہو تساں کتنی نامہ دا پڑھ دے ہو؟ آدھن 150 نا ہے، تو میں کہا وہ 150 نا تمہیں یاد نہیں تھی، انہاں دا کیوں نہیں نا یاد؟ اللہ تیری شان عظیم، واہ واہ، کوئی گمراہی نہیں ہے، ان کے نام تو ہے ہی، وہ نام ہے کہ لو قرئ علی مجنون لبرح، اگر
ان کے نام رسول اللہ کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے نام پترا دیا نا کسی پاگل جڑے تے پڑھ کے پھوک دیو تو رب اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 سارا حیدر حیدر۔ آپ ہی چکے پڑا نا اسی ان ہستیوں کو دے دیں، یہ ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، ہمارا اونچا بولو، جو مولا ہے ہمارا۔ یار اعلیٰ حضرت مننا نہیں، اونچا بول پڑو، جو مولا ہے ہمارا، جو مولا ہے ہمارا، پھر اونچا بولو، جو مولا ہے ہمارا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، ہمارا۔ وہی حیدر۔ تو تسی دسو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو پہ یہ فضیلت تو ساری بی بی پاک صاحبزادی ہیں، اور بھی حضور کی صاحبزادیاں ہیں، لیکن ان کی شان صاحبزادیوں میں بھی بلندتر ہے، یاد رکھنا ان کی شان۔ موضوع میرا ختم نبوت ہے، میں وہی بات کروں گا، لیکن یہ برسبیل تذکرہ بات کرتا چلوں کہ صاحبزادیوں میں بھی ان کی شان عجب ہے۔ صاحبزادیاں وچوں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ دے نال دی پوری دنیا میں کوئی عورت ہی کو نہیں۔ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ آپ کی جو امہات المومنین ہیں ان کی اپنی شانیں ہیں، آپ کی اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی اپنی شان ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا نسب اس کے باپ سے چلے سوائے میری اس دید نہ لے کے، فرمایا نہ لے کے اس دید قیامت تک جو اس کے بچے ہوں گے ان کا نسب مجھ محمد سے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ اچھا اب آپ غور یہ فرمائیں سارے سنگی کہ حضور دے صاحبزادے وصال فرما دے گئے این جی، حضور دے صاحبزادے وصال فرما۔ چلو سیدھیاں سیدھیاں گلاں کردے ہیں، کوئی سی امتحان تو نہیں ہے، آپس ایک دوسرے نال گلاں کرن آئے ہیں سرکاراں دیاں۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں، ان اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ قالا قلتو لابن ابی اوفا رائت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرما دیں میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نو پوچھیا، یہ صحابی نے، یہ کون ہے؟ اچھا بولو، اچھا بول دے، سارے نہ بولے انہوں پھر مجھے شک ہونا ہے کہ مسئلہ نہ گڑبڑ ہوئے، سارے بولو کون ہے؟ ہیں جی بولو۔ وہ آدھن میں پوچھیا عبداللہ بن ابی اوفا نو کہ سونے ہوں تساں رائتا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر سن جنہ دا نام کیسی حضرت ابراہیم، سارے بولو حضرت ابراہیم، اور گناہ میں تو پاک ہو جاؤ گے، بولو حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم، یہ پتر نے حضور دے صاحبزادے، تو وہ پہ پوچھ دینا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کو پہ رائتا ابراہیم ابن رسول اللہ، نبی پاک دے پتر جڑے ابراہیم سن صاحبزادے انہوں نے تو ویکھیا سی۔ یہ کون پہ پوچھتا ہے؟ ایک صحابی کو سوال پہ کر دینا حضرت اسماعیل قالا، انہوں کو جواب دیتا ہے، انہوں کیا ماتا صغیرن، بچپنے میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، بچپنے میں چی انہوں دا اگوں جڑی انہوں گل کی تھی وہ کن کھول کے سننا لیے، سارے حاضر ہو؟ انہوں کیا وہ چھوٹے بچپنے میں، چھوٹا بھی لفظ نہیں بولنا چاہیے، استغفر اللہ العظیم، چھوٹا تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا تو نام لینے والا چھوٹا نہیں رہتا۔ انہوں فرمایا بچپنے وچ ماتا صغیرہ، بہت بچپنے میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اے جملے ان اللہ کرے کہ تسی جاگ دے وہ ٹائم چوکھا ہوئے ہے،
انہاں فرمایا لو قدیا ان یکونا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لو قدیا میں ٹھہر کے پڑھ رہا لو قدیا ان یکونا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی شبنہ اگر اللہ نے تقدیر ایسے لکھی ہوتی اگر اللہ کی تقدیر اور فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو اس بچے کو رب نے ظاہری طور پر زندہ رکھنا تھا پر فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو جیدے کروں نبی نہیں جنت دیا جوانا دے سردار کروں ہیں جنت کی عورتوں کی سردار کروں ہے صدق دے تاجدار بھی سسر ہیں عدالت کے شہنشاہ بھی سسر ہے سخاوت کا تاجدار داماد ہے شجیع اور اشجع الاشجعین مرتضیٰ ہے اور اپنے صاحبزادے بھی بلند مرتبے کے ہیں پر مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اب انہیں ایسا عام مسئلہ ہے کہ انہیں نوجوانہ واسطے اسی سر کھپاندے ہیں اے علماء تشریف لے آمدین تو مفتی تشریف لے آمدین اصل مسئلہ کی ہے کہ آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ان کے بعد نبی حضور کے بعد کوئی نہیں اصل یہ ہے کہ اساں سارے اپنے دین نال اونج نہیں جڑے ہوئے جنج جڑنے دا حق ہے ہون تھوڑا جا ناراض نہ ہوئے جی یہ سن بنیادی چیزاں پہلے اپنی اولاد نو سکھانیاں چاہی دیا تو حضور نال انے واہ محبت دا درس دینا چاہی ہے ایک گلاں کو سے دے ایک اتنا پکا کر دینا چاہیے بندیاں نو کہ جیڑا بندہ حضور تو بعد نبوت دا دعوے دار ہوئے وہ کائنات دا کوئی بندہ بھی ہوئے سور سے بدتر ہے اور اس کا عقیدہ انجس الانجاس ہے چونکہ ہم نے کسی کی نہیں سننی مصطفیٰ فرما چکے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہاتھ ہنج رکھ کے بولے نبی لیکن ساڑھے وہ عقیدے دا یعنی ایسا اتنے پختہ نہ مسئلے ہون بندے پوچھ دیں کہ مرزائی سے آدم لانا کیسا ہے ابھی بندے مسئلہ پوچھتے ہیں ان سے ناتا جوڑنا وہ دیوانے تو مجھے بتا جو تیرے دو باپ بتائے باپ ایک ہی ہوتا ہے نا کہ دو ہوتے ہیں تو یہ دو ہونتے تو بندہ حلال کا ہے اچھا بولو تو جو دو باپ بتلائے اس سے تو ہاتھ نہ ملائے اور جو مصطفیٰ کے بعد نبی بتائے اس کے لیے تو مسئلہ پوچھے لعنت بے شمار مرزے پہ لعنت بے شمار پہ لعنت بے شمار پہ لعنت بے شمار پہ لعنت بے شمار نوازوں پہ لعنت بے شمار نوازوں پہ لعنت بے شمار اب یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے صحابہ کرام تو تصور نہیں کر سکتے تھے اس بات کا ایک لمبا باب ہے میں اس طرف جاتا نہیں ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ چاہتے تو آسمان سے تارے توڑ کے نیچے لے آتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں اے مولا مرتضیٰ دی گل لے لو مونڈے تے چڑھے نہیں حضور دے اچھا بولو وہ یار کعبۃ اللہ شریف تو حضور دے کندھے تے مولا مرتضیٰ چڑھے کے نے سوار ہوئے حضور نے فرمایا بھی اے بت سارے کے کر دے گرا دے کہ جدوں حضور دے مونڈے تے سوار ہوئے اتے تے انہاں ہاتھ ہنج کیتا ہے حضور فرمایا 10 علی کیویں پھر
فرمایا دس میرے ہاتھ دی کے کفیت ہے؟ انہاں آگیا سونے لجپالا میری ماں تے پیو تیریاں قدمہ تے قربان ہون ہاتھ دی پوزیشن ہے جی آنکھیں تے چن تھلے لاواں جے فرما دے میں تے چن تھلے کھچ لاواں سورج کھچ لاواں تارے کھچ لاواں آپ نے فرمایا نہیں یہ آپ دا عالم ہے ہن سنے ہیں جے ایک بندے نے مولا مرتضیٰ نو پوچھیا کوفے وچ وڈی ساری مسجد تے وڈا سارا ممبر اُتے وڈا شیر خدا دا تو بندے پسلا کے پوچھیا انہیں کیا آپ کو مصطفیٰ بھائی فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو انہوں انت اخی فی الدنیا والآخرہ بھائی بتاتے ہیں حضور آپ بتاؤ آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں؟ اگوں جواب سنو گے جواب مولوی صاحب دے نہیں مولا دا جواب میرا نہیں ہے کس کا ہے؟ مولا پاک نے فرمایا یہ جو مجھے بھائی فرماتے ہیں نا سرکار یہ ان کی کریمی ان کی مہربانی ان کا فضل ان کی عنایت ان کا کرم ہے مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں انا عبید من عباد المصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر انا عبید من عباد المصطفیٰ تو میں عبید دا معنی نہ کر سکتا ہوں کتھوں کرم ہے اے ہی سمجھو میں نہیں آؤں گا سیگا تصغیر کا ہے اور یہ مولا علی کہہ سکتے ہیں وہی فرما سکتے ہیں نبوت کی طرف کبھی کسی کا خیال تک بھی نہیں گیا یہ اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا اور تاجدار ختم نبوت ٹھنڈے نہ پو جوش نل بولو تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد اس مسئلے وچ کدے کوئی دوسری رائے آئی انہیں سنی نہیں سی کدے یہ تسیاں یبڑ مولویوں کو بھی ساڑھے مسلمان منڈے پوچھ دیں کہ جی یہ مسئلہ بیان کریں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے وہ تو سن دے نہیں سن دوجہ تک نہ ہی نہیں سن دے صحابہ کرام دا مقام ہی بہت بلند ہے ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہے عبداللہ بن ابو مسلم خولانی یہ صحابی کے ہے کچھ ہے نہیں میرے حل تک ہے یہ صحابی نہیں ہے تابعی ہے خدا دی قسم ہے انہوں نے پڑھ لیا ادھر انہوں نے اسود انسی نے انہیں کیا پڑھ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تک اپنا نہ لے کلمہ پڑھ انہوں نے کہا سنائی نہیں دیتا سنائی سارے بولو سنائی پھر انہوں نے کیا کلمہ پڑھ انہوں نے کہا نہیں سنتا نہیں ہے سنائی نہیں دیندہ اس دوجی باری پھر کیا تو نالوں وزیر ہوتا بولے ہے وہ چولی چک انہوں نے کہا اس کو سب سنائی دیتا ہے یہ مکر کر رہا ہے انہوں ٹھیک ٹھاک کوئی یہ ڈورا بولا نہیں سن دا ہے اے ہون تو کھجوراں لیاں دا نال ہے واہ واہ انہوں آجا ہون کے دا نال ہے واہ سرکار کا کھجوراں لیاں دا نال ہے تو کھجوراں لیاں دا ہون نال ہے ویکھیا تینوں پتہ لگ جیسی یہ ڈورا ہے کہ نہیں بولا ہے کہ نہیں انہوں نے کیا بتا پھر وہ جو مدینے میں کھجوروں والے ہیں وہ کون ہیں ایک دم دیکھ کر کہنے لگے قربان میری ماں باپ وہ تو اللہ کا حق ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 اور یہ جو خاتم النبیین ہونا ہے یہ حضور کا خاصہ ہے پھر بول سو حضور کا اور خاصے کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس ذات میں پایا جائے اس کے غیر میں پایا تھوڑا دب کے بولو اس کے غیر میں پایا خاتم النبیین ہونا یہ حضور کی وہ شان ہے جو 1.25 کم و پیش رسولوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے
اور صحابہ یہ باتیں کرتے تھے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دا پتر اے مولا علی بھی حضور دے پتریر نے تے اے حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضور دے پتریر نے. وہ حضرت ابو طالب دے پتر نے, اے حضرت عباس دے پتر نے. تو وہ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کننا فی حلقۃ فی المسجد, اساں مسجد وچ بیٹھے ہوئے ساں انج حلقہ بنا کے, کہ بنا کے حلقہ بنا کے بیٹھے اساں نتذاکر فضائل الانبیاء, تے گلاں پہ کردے سیاں نبیاں دیاں. تے کون کون بیٹھے سن؟ حضرت ابو بکر بھی وچ, تے سونے عمر بھی, تے سونے عثمان بھی, تے انہاں سونیاں دی محبت تے پیار علی المرتضیٰ بھی وچ, اے عبداللہ پاک بھی وچ, تے حضرت عباس انہاں دے ابا جان اور بھی وچ, طلحہ و زبیر بھی وچ. اے جماعت جنتیاں دی بیٹھی ہوئی تے ذکر کے دا شروع ہو گیا انبیاء دا, صرف ذکر نہیں انبیاء دا. نتذاکر فضائل الانبیاء, نتذاکر فضائل الانبیاء, نبیوں کی فضیلتوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ کیڑا نبی افضل ہے, کیڑا نبی. تو کہتے ہیں کہ فذکرنا نوحم و طول عبادت ہی ربہ, اساں شروع کیتیاں گلاں تے اساں نوح پاک دا ذکر کیتا کہ انہاں دی بڑی لمبی عمر ہے. کتنے سو سال ہیں؟ 950 سال مشہور ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں 1750 سال. ان کی تحقیق ہے ایڈی لمبی انہوں دی عمر ہے, تو انہوں نے نفل بھی چوکھے پڑھے, نمازاں بھی چوکیاں پڑھیاں, روزے بھی چوکھے, تے ذکر اذکار بھی چوکھے. اساں نوح پاک دا ذکر کیتا تو انہوں دی لمبی عبادت دا ذکر کیتا. وذکرنا موسیٰ کلیم اللہ, تو پھر اساں موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر کیتا. وذکرنا عیسیٰ کلمۃ اللہ, پھر ہم نے عیسیٰ روح اللہ دا ذکر کیتا. پھر اسی طرح اساں حضرت ابراہیم دا ذکر کیتا. وذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن, اساں حضرت ابراہیم دے خلیل ہونے دا ذکر کیتا. وذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اساں حضور پاک دا ذکر کیتا. فبینا نحن کذالک, اجے اساں یہ گلاں پہ کردے سے اذ حرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجے اساں یہ گلاں کر رہے سے کہ حضرت نوح پاک دی لمبی عمر تو انہاں دی عبادت, موسیٰ پاک کلیم اللہ, تے عیسیٰ پاک روح اللہ, تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, تے ساڈے آقا و مولا انہاں دی بھی عجب شان ہے. یہ گلاں پہ کردے سے تے سرکار تشریف لے آئے. تو جدوں سرکار آئے تو آپ نے آمدیاں ہی فرمایا قال رسول اللہ علیہ وسلم ما تذاکرون بینکم, آمدیاں ہی سائیاں سونیاں مٹھل منٹھاراں پوچھیا میں نے یہ دسو تساں آپس وچ کے پہ گلاں کردے سی, جان دے سارا کچھ نے. ایک اور موضوع نکل جائے گا. جان دے اتنا نے کہ پوری دنیا مل کر بھی وہ نہیں جان سکتی جو مصطفیٰ جانتے ہیں, ساری دنیا مل کر بھی وہ نہیں دیکھ سکتی جو مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے, بس اتنا عقیدہ رکھو, جان دے سب کچھ نے. پھر پوچھ دیں ما تذاکرون بینکم, آپس وچ تساں گلاں کے کر دے ہو؟ قلنا, اساں سارے بولے, اساں سارے اساں کیا تذاکرنا فضائل الانبیاء ایہم افضل. اساں نبیاں دیاں گلاں پہ کردے سے کہ ساریاں نبیاں وچوں فضیلت والا افضل نبی کیڑا ہے. حضور فذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن و نوحا و طول عبادتہ ربہ وذکرنا موسیٰ کلیم اللہ وذکرنا عیسیٰ ابن مریم وذکرناک یا رسول اللہ. حضور اساں ابراہیم پاک دا تے موسیٰ پاک دا تے عیسیٰ پاک دا تے انہاں ساریاں دا تذکرہ کیتا تے گلاں اساں تواڈیاں وی کیتیاں. اے جدوں حضور پاک سنیا تے حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن فضلتم, ٹھیک کہ تساں ساریاں گلاں کیتیاں, مکاؤ گل, چھتی مینوں دسو تساں افضل کینوں کیا.
بھائی گلاں تے کر بیٹھے ہو ہن مینوں اے دس دیو بھئی افضلیت کینوں دتی جے کہ سمجھ دیو افضل کون ہے قلنا اساں سارے آکھیا عقیدہ صدیق بھی یہ عقیدہ عمر بھی یہ عقیدہ عثمان بھی یہ عقیدہ علی بھی یہ عقیدہ عباس بھی یہ عقیدہ طلحہ و زبیر بھی یہ قلنا اساں سارے آکھیا فضلناک یا رسول اللہ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے سارا جگ بلے بلے تے تو تلے اب آپ نے غور فرمانا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ فضلناکا اب جو بات سننے کے لیے سنانے کے لیے میں نے یہ پوری حدیث شریف سنائی ہے آپ کو وہ بات آ گئی ہے وہ جو بات جو میں نے سنانے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا ہے وہ بات آ گئی ہے ادھر میرے التقو سارے فضلناکا ہم نے فضیلت کس کو دی ہونا کو حضور تھے چپ نہیں ہوئے look at me and point to be noted حضور سن کے چپ نہیں ہوئے بھائی تساں میں فضیلت دے دیتی گل مک گئی حضور نے فرمایا تساں ساریاں دا ذکر کیتا ہے مینوں افضل کہہ رہے ہو وجہ دسو ادھر ادھر توجہ توجہ کہ فرمایا کی دسو وجہ بتاؤ کہ مجھے فضیلت کس سبب سے دے رہے ہو انہاں کیا وجہ نہیں ترے ادھر تکو وجہ کہ نہیں ایک کون کہہ رہا ہے صحابہ اکرام صحابہ کیڑے کیڑے وچ مولا علی بھی ہے باب مدینہ تو لے لو وچ صدیق اکبر بھی نے وچ عمر فاروق بھی نے چند مکڑوں آدھن وجہ نے کتنیاں انہوں نے کہا جی پہلی وجہ ہے بعثک اللہ تبارک و تعالی الی الناس کافہ وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی نبی کسے پنڈل کوئی نبی کسے خطیل کوئی نبی کسے کومل اللہ نے آپ کی ذات کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے آج چک کیا کہو سبحان اللہ وجہ نمبر 2 دوسری وجہ بھائی کی ہے ادھا میں نہ تشریح نہ کرنا ادھی تشریح کسے سننی ہوئے تو رواد شریف آنا ادھو آمنا جدو میں کلا بیٹھے ہوں آتے ہیں مجمع تقریر میں نہیں بیان کر سکتا وہ دی میں نو معافی دے دیو وہ عبارت میں پڑھ دینا ہوں عبارت میں پڑھ دیتا ہوں تو آپ غور فرما لینا وجہ نمبر 2 انہوں نے کہا وجہ نمبر دوسری یہ ہے غفر اللہ لکا من ذنبک ما تقدم و ما تاخر وجہ نمبر دوسری یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوا جس کے سبب اس کے اگلوں اور اس کے پچھلوں کی بخشش کر دی گئی ہو پر تیری ذات وہ ہے کہ جس کے سبب پچھلے بھی بخشے گئے تو اگلے بھی بخشے گئے اس کی ہم تشریح نہیں کریں گے آگے چلو تھوڑا اللہ 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 وجہ نمبر 3 تمہاری تقریر کا موضوع ہے اور اس کنفرنس کا عنوان ہے اور اسی لیے میں نے یہ حدیث تلاوت کی ہے انہوں نے کہا جی وجہ نمبر 3 یہ ہے تیجی وجہ انت خاتم الانبیاء ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا تیرے بعد نبی ہے اور نعرہ بن گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے حضور کے بعد کوئی نبی
سمجھ تو تمہیں پہلے ہی آئی ہوئی تو آئیں تے بیٹھے ہوئے ہو اوہی حضور دی کشتی تے آمدہ ہے جنہوں حضور دی کشتی دی خبر ہوئے اے دیتے ہی پکے رہو تو اپنی اولادہ نو سمجھا جاؤ اپنی اولادہ نو سکھا جاؤ پکا کر جاؤ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں حضور نے فرمایا نبوت کا 40واں حصہ فیض ہے. اور یہ بھی کچھ لونڈے پاٹے جو ہے نا کہتے پھرتے ہیں اے جی بریلوی نے خواباں سنانے تو علاوہ کوئی کم ہی نہیں کہتے. اور ہمارے بھی کئی جو تھوڑے سے رلگڑ قسم کے خطیب ہوتے ہیں نا اور وہ نہیں یہ خوابہ نہ بیان کریا کرو. کیوں نہ کریا کرا؟ اے حضور نے فرمایا ذہابت النبوہ نبوت گئی وباقیت المبشرات اور نبوت کا فیض خوابوں کی صورت میں رہ گیا ہے. کس کی صورت میں؟ صحیح چنگیاں تے سچیاں خواباں دی صورت چھوٹیاں نہیں سچی خوابوں کی صورت میں. انس بن مالک فرماتے ہیں میرا ہاتھ نپ کے ایک بار عیسائی نے فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت. انس سنتے یاد رکھ نبوت گئی رسالت گئی میں نبی آخری رسول بھی میں آخری سب کچھ یہ نبوت اور رسالت کا رب نے دفتر لپیٹ لیا ہے الا المبشرات. بس صرف خواب کی صورت میں اچھی خواب کی صورت میں نبوت کا 40واں حصے کا فیضان جاری رہے گا. اس موضوع پر ہمیں پختہ ہو جانا چاہیے. تو نویں سن جڑا نا وہ نہیں پاپڑ بیلنے چاہیے تے سیاح بڑھنا چاہیے تو منڈیاں نو تے زیادہ پکا ہونا چاہیے. دنیا کی جو یہ مٹھائی دکھا کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم یہ دنیا کی مٹھائی سرکار کے دروازے پر یہ بھی ملتی ہے. کوئی چیز بتا دو جو دنیا کی نہیں ملتی بتا دو. مجھے تو دنیا بھی ملی ہے اور آخرت بھی ملی ہر شے ملتی ہر شے. تو آپ کسی کے لالچ میں کسی کے جانسے میں کسی کے سبز باغ کے دکھانے میں نہ آئیں. سرکار کریم پر پکے ہو جائیں. نہ کوئی نبی حضور کے سوا آ سکتا ہے نہ ہی جس نے یہ دعویٰ کیا وہ سچا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ماننے والا کبھی سچا ہو سکتا ہے. وہ بھی غدار ہے اسلام کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ بھی غدار ہے جس نے اس پر ایمان لایا. وہ بھی غدار ہے جس نے اس کو رگڑا لگتے وقت نرمی اختیار کی. مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے اسلام کا غدار ہے سرکار کا غدار ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق سارے بولو اس کا دین سے کوئی تعلق. یہ بچوں غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. غیرت بھی یہ کیا آپ کی غیرت آپ کے تو پیر کو کوئی برا بولے ہم تو سنی لوگ ہیں آپ کے تو کوئی مرشد کو برا بولے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں ملاتے. تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا پھرے تو آپ کہو جی نہیں جی ذرا انہوں کچھ نہ کہنا جی یہ جی انسانیت کے خلاف ہے. انسانیت کے خلاف کیا؟ انسانیت جو چوری کرے تو اس کا کیا کاٹنا چاہیے؟ اچھا بولو. تو وہاں کیوں نہیں آپ کہتے ہیں انسانیت اللہ کا حکم ہے وہاں ماننا پڑتا ہے اللہ کا حکم ہے. یہاں بھی اللہ کا حکم ہے کسی بددین سے تعلق رکھنا نہیں. اچھا بولو رکھنا کسی بددین کے ساتھ نرمی کرنی کسی بددین کے ساتھ محبت رکھنی نہیں. اور اس سے بڑا بددین کون ہے جو رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جس نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہو؟ تو وعدہ کرو ہم اپنی نسلوں کو بھی ختم نبوت کی پٹی پڑھائیں گے. رسول اللہ کا وفادار بنائیں گے رسول اللہ کا جانصار بنائیں گے. اور کسی بھی ایسے بندے سے الیک سلیک نہیں رکھیں گے جس کے دل کے اندر مرزائیوں کی محبت ہوگی. کریں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ. اگر آپ اس پر پکے ہیں تو کل قیامت کے دن حضور نبی پاک کی شفاعت میسر ہوگی. شفاعت پتروں مرزائیاں نہیں کرنی شفاعت آمنہ دے لال نے کرنی. پل صراط پر کسی مرزے نے نہیں ہونا. مرزے دی گل کر دیو کسی دوجے نبی نے نہیں ہونا. سچے نے قسم ہے منتریاں سپاریاں دی
حضرت ابراہیم نے نہیں ہونا, حضرت موسیٰ نے نہیں ہونا, ایڈے ایڈے چوٹیاں دے نبی نے, کسی ایک نے بھی پل پر نہیں ہونا. پل پر اگر ہونا ہے تو آمنہ کے لال نے ہونا ہے, میزان پر ہونا ہے تو آمنہ کے لال نے ہونا ہے, مقام محمود پر ہونا ہے تو آمنہ کے لال نے ہونا ہے, مقام شفاعت پر ہونا ہے تو آمنہ کے لال نے ہونا ہے, اور مر کے جب تم قبر میں جاؤ گے تو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بھی آمنہ کا لال ہے. محبت رکھو سرکار رکھو گے بس. تشریف رکھیں جی حضور. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہ تو سید پاک بہت نے, حضرت مدثر شاہ صاحب آپ کی عظمت نو اسلام. حضرت کا اسم گرامی دسو. سید مزمل حسین شاہ صاحب, میری جان آپ پر قربان, آپ کی عظمت کو بھی سلام. ساریاں دا نام تو میں پتہ نہیں, لیکن ایک ایک ساتھی کا. سید فیاض حسین شاہ صاحب آئے منڈی باؤدین کو, سید فیاض حسین شاہ صاحب تشریف لائن کے باہر بیٹھے ہوئے منڈی باؤدین سے. تو وہ مہربانی فرمان وہ شاہ جی اگے آ جایا کرو نا, کریمی فرمایا کرو. تو آپ دا بھی جناب بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور جڑیاں میں چند گلاں کیتیاں میں اج بہت تھکے تھکے موڈ چ نے, پر ایک قبول فرماؤ تو روو پکے اپنے عقیدے دے. آکھو انشاءاللہ. آتا انشاءاللہ دے نال کوشش بھی کرنی ہوندی ہے کہ کوشش بھی کرنی ہوندی ہے. یہ نہیں کہ خالی نرا راتی انشاءاللہ مسجد بہ کے کیا تو سویرے جناب ہر شے پلی پلائی ہوئی ہوئے. جیڑی گل کر رہے ہو انہوں یاد رکھو, اور اپنی اولاداں نو جتھے نماز دا درس دیندے ہو, روزے دا درس دیندے ہو, قرآن دا درس دیندے ہو, نال نالے سمجھاؤ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی رسول نہیں ہے. ہمارا کسی سے اور کیا دشمنی ہے یار؟ کوئی زمین دا جھگڑا ہے ساڈا, کسی کوٹھی دا جھگڑا ہے, کسی کار دا جھگڑا ہے؟ وہ نہیں پائی, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. وہی بندہ جو آج حضور کے بعد کسی کو رسول سمجھتا ہے, ابھی توبہ کرے. قسم قرآن شریف دی وہ دی جتی تھلے جڑی لگی ہوئی مٹی ہے, میں انہوں چٹن واسطے تیار ہوں, اپنی آنکھاں دا سرما بنان واسطے تیار ہوں. یہ دا مطلب ہے ساڈا کسی نال ذات دا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. سیدھا سا اپنا ایک اصول ہے, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا بھی. اللہ پاک سانو اسے عقیدے تے زندہ رکھے, اسے تے موت عطا فرمائے. آپ تمام سادات کا میں شکر گزار ہوں. حضرت پیر افتخار صاحب تہاڈا بھی شکریہ. نہیں یہ پیر افتخار صاحب پیار نہ رکھے, پیر بزرگ نو آ دینا کہ کلپ نے کٹ کے کوئی یہی نہ کہہ دے لو جی یہ نواں کام ہو گیا. ہاں جی اللہ انہوں نے سلامت رکھے. اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں جی, صحابہ پاک کے بھی چاہنے والے ہیں, اولیاء کملین کے بھی چاہنے والے ہیں. خدا انہیں خوش رکھے. کچھ عرصہ پہلے انہیں قلب کا عرضہ ہوا تھا, اللہ پاک نے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرمائی اور فرمائے. اللہ پاک آئندہ بھی آپ کو ایسی شفا عطا فرمائے کہ دونوں جانوں میں جس کا فائدہ آپ کو ہو. تو اب آپ نے دعا مانگے, مجھے اجازت دے دیں ہیں جی, پھر میں ایک شعر صلاۃ والسلام دا پڑھ لوں. آپ پڑھیں گے جی میں ہی پڑھ لوں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا, آم شمعی بز میں ہدایت پیلا, کھو سلام شمعی بز میں ہدایت. آسیو تھام لو دامنِ مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت پیلا, کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا, کھو سلام شمعِ بز میں پارائے صحف غنچائے قدس, خاندان نبوت پیلا, کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا.
یا الہی واسطہ آل رسول و ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ